لیٹ می سے ایک دو باتیں کر کے میں آپ کے سوال پہ ڈائریکٹ آتا ہوں کہ جی آئی تھنک اٹس سیڈ ڈے فار ڈیموکریسی. ہماری جمہوریت کے لیے ایک اور بہت ہی سیاہ دن یا افسردگی کا دن ہے کہ ایک ہی دن میں قومی اسمبلی اور سینٹ پاکستان کے اپوزیشن کے لیڈرز، ہاں پارلیمنٹری لیڈر قومی اسمبلی کی، اور مت بھولیں کہ ایک ایسے علاقے سے ایک مڈل کلاس خاتون پولیٹیکل ورکر، اور پہلی بار بھی 18 میں جیتی ہیں اور اس بار بھی زرتاج صاحبہ، جی جی اور اپنی محنت سے انہوں نے پارلیمنٹری لیڈر تک رائز کیا، اور پھر اپوزیشن لیڈر پنجاب یعنی احمد بچر صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ عمر ایوب خان صاحب، شبلی فراز صاحب، زرتاج صاحبہ، اور ہمارے ایم این ایز جی ہاں اور بہت سے ہمارے ورکرز، ان کو جو آج سزا ہوئی ہے، جی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ جو سیاسی پروسیس ہے اور جو ہماری جو ڈیموکریسی ہے، اس کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ملا ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا. میرے خیال میں اگر آپ میرے سے ایز اے پولیٹیکل ورکر پوچھیں تو جو 2024 کا الیکشن تھا وہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا موقع تھا کہ ہم اس 9 مئی کے چکر سے قوم کو نکال کے پاکستان کو ایک جمہوری شاہراہ پہ سر ڈالیں. نہیں نکل پا رہا نا، تبھی میں نے سوال یہ پوچھا کہ پھر 9 مئی کیا ہوا تھا، آپ بتائیں آپ کے خیال میں کیا ہوا تھا پھر؟ یعنی آپ کی جماعت کے لوگ گئے تو تھے نا وہاں پہ، جس طرح میں نے پورا منظرنامہ بتایا کہ ایک ہی دن ایک ہی جماعت کے لوگ ایک ہی ملک میں الگ الگ شہروں میں ایک ہی طرح کی تنصیبات کی طرف بڑھتے ہیں، تو پھر یہ کیا تھا یہ؟ اگر کوئی غلط نہیں ہوا تو کیا ہوا تھا یہ دن؟ دیکھیں 9 مئی کو احتجاج ہوا، جی پرامن احتجاج ہمارا حق تھا. ہماری جماعت نے جو ہے احتجاج وہ کیا. ہمارا اس پہ اصولی ایک موقف ہے. دیکھیں ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ لوٹ کریں، آرسن کریں یا آگ لگائیں یا اندر جا کے آپ توڑ پھوڑ کریں. یہ تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کے کسی فرد نے اندر جا کے توڑ پھوڑ نہیں کی 9 مئی کو؟ دیکھیں ہمارا موقف اس پہ بڑا سیدھا کہ تحریک انصاف نے کسی کو قانون کو ہاتھ میں لینے کا حکم نہیں دیا. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب خود گرفتار تھے، وہ تو اس وقت فیلڈ میں ہی نہیں تھے. ابھی تو وہ زیر بحث بھی نہیں ہے نا، چونکہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کو تھوڑی سزا ہوئی ہے ماسٹر مائنڈ ہونے کی وجہ سے. ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ پی ٹی آئی کے گھسے، میں نہیں کہہ رہا عمران خان صاحب کے کہنے پہ گئے ہوں گے، نہیں پی ٹی آئی کا کیا کوئی فرد نہیں گیا حساس عمارتوں کے اندر اور نہیں کی توڑ پھوڑ؟ کیونکہ آپ نے خود نے کہا نا کہ ہم اس کے خلاف ہے، ایسی چیز کے خلاف، تو نہیں کیا ہوگا، کوئی بھی نہیں کیا ہوگا. دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ مجھے جواب دینے کا موقع تو دیجیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری جماعت کا اس پہ سمپل اصولی موقف ہے کہ آپ جو اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہیں وہ آپ نکالیے، اس میں آپ دیکھیے جو بھی شخص اس میں انوالو ہے اس کو آپ سزا دیجیے، لیکن تھرو ڈیو پروسیس. آپ کم از کم یہ بھی ذرا سمجھا دیں علی بھائی، سی سی ٹی وی سے مراد کیا؟ کیونکہ بہت ساری فوٹیجز تو ہم دیکھتے ہیں نا جس میں کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی مجسمہ گرا رہا ہے، کوئی نعرے لگا رہا ہے، تو سی سی ٹی وی سے مراد کیا ہے جب آپ بار بار کہتے ہیں سی سی ٹی وی لاؤ یار؟ دیکھو خان صاحب نے، وسیم بھائی، بار بار یہ بات کی ہے کہ یہ تو باہر کی فوٹیج ہے نا، جو اس عمارت کی یا ان جگہوں کی اپنی جو آفیشیل جو اس کی فوٹیجز ہیں وہ اگر سامنے آئے اس سے کلیئر ہوگا. دیکھیں ہم کبھی بھی کسی ایسے آدمی کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے جس نے وہاں توڑ پھوڑ کی ہے، آگ لگائی ہے، اگر ہماری جماعت کا بھی کوئی ہے. لیکن کیا یہ ڈیمانڈ کرنا ناجائز ہے کہ پراپر ڈیو پروسیس ملے؟ جس طرح یہ ابھی سزا ہوئی ہے فیصل آباد والے کیس میں، آپ اپنے پروگرام میں بے شمار دفعہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو لیتے رہے ہیں. صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو بھی سزا ہوئی ہے، وہ نام میں لینا بھول گیا تھا. وہ بھی ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کیونکہ ہمارے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے رہے ہیں، ہمارے بھائی ہیں. دیکھیں وہ اور ہمارے اس میں ایم این اے کاکڑ صاحب لائر بھی تھے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ رات 12 بجے تک اس کیس میں جو ہے وہ ہیئرنگ اینڈ پروسیڈنگز ہوئی ہیں. ایسے لوگ جن پہ کبھی کراس ہی نہیں ہوا، کراس ایگزامینیشن میں کہہ رہا ہوں، اور ایسے لوگ جن پہ کوئی ایک گواہی نہیں تھی ان کو بھی 10 سال کی سزائیں ہو گئی ہیں. ہمیں اس بات کا پتہ ہے. دیکھیں آپ بھی ایک زمانہ ہو گیا آپ کور کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر بے لاگ طریقے سے ہائی کورٹس میں سنا گیا تو یہ ایک ہی جو ہے انشاءاللہ مار ہے، یہ فوری یہ سزائیں ختم ہو جانی ہیں. اور اب دیکھتے ہیں ظاہر ہائی کورٹ جائیں گے، آپ کا حق ہے، اور دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے. تو علی میں ذرا یہ سمجھائیے گا نا، ذرا میں نے کہا آپ کہہ رہے پی ٹی آئی نے ایسی کوئی کال نہیں دی تھی، تو یہ کیسے ہو گیا کہ ایک ہی دن سب پی ٹی آئی کے لوگ یا جو بھی لوگ تھے وہ چل پڑے حساس مقامات کی طرف؟ کوئی کال نہیں تھی تو یہ کیسے، یا کوئی نہیں تھا تو کیسے ہو گیا؟ یہ اتفاق سے ہو گیا کیا ہوا؟ دیکھیں میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ تحریک انصاف نے کوئی ایسی کال نہیں دی کہ آپ جا کے توڑ پھوڑ کریں. احتجاج کی کال تو لازمن تھی، احتجاج تو سب نے کرنا تھا، لیکن سب سے بڑی مثال میں آپ کے سامنے موجود ہوں. اور ملٹری انسٹالیشنز کے آگے احتجاج کی کال تھی، لیکن پورامن ایسا ہی ہے؟ نہیں،
میرے نالج میں ایسی کوئی کال نہیں ہے کہ ملٹری انسٹالیشنز کے جا کے آپ وہاں احتجاج کریں. تو یہ اتفاق ہوا کہ تمام شہروں میں لوگ پہنچ گئے, کوئی آئی ایس اے کے دفتر کے آگے, کوئی جی ایس پی, کوئی کہاں. میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں, یہ سزائیں ان میں بہت سے ایسے لوگوں کو ہوئی ہیں جن کا بیچاروں کا اس سے کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا, جو اس دن اس جگہ پہ ہی موجود نہیں تھے, جو کسی چیز میں نہیں تھے. سب سے بڑی مثال میں آپ کے سامنے ہوں کہ جس دن یہ 9 مئی ہوا, صبح میں اپنے علاقے میں گاؤں میں تھا, کیونکہ ہماری فوتگی ہوئی تھی بہت ہی نزدیکی شخص کی. دوپہر تک میں وہاں تھا, میں کسی احتجاج میں نہیں پہنچ سکا کیونکہ فوتگی سے جب میں نکلا 16 گھنٹے مجھے اسلام آباد پہنچنے میں لگے. مجھ پہ اپنے مردان شہر میں, حالانکہ میں وہاں تھا ہی نہیں, دہشت گردی کا تو چھوڑیں, لیکن مجھ پہ وہ دوسرا ایکٹ جس کو آپ سمجھتے ہیں ملٹری ایکٹ کا, جس میں سزائے موت ہے, مجھ پہ لگا, میرا کیس ختم ہوا, ڈسچارج ہوا. آپ مجھے بتائیں مجھ پہ جو غلط کیس لگا اور اس کی جو مجھے تکلیف پہنچی میرے گھر کو, پھر میں نکلا بری ہو کے عدالت سے, تو میری طرح اور کتنے لوگ ہوں گے جن پہ بے گناہ غلط پرچے کٹے ہوں گے, ان میں سے بہت سو کو سزا ہو گئی ہوگی.